رحمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کے چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ اسے سماعت فرمائیں گے اور دیگر احباب تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے. احباب گرامی قدر، چوتھے پارے میں اللہ کریم نے دو صورتوں کا ذکر فرمایا. چوتھے پارے کے پہلے حصہ میں سورہ آل عمران کی بقیہ آیات بینات ہیں اور دوسرے حصہ میں سورہ نساء کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ آل عمران کی جو بقیہ حصہ ہے اس کی بنیادی طور پر اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ 5 باتوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے اللہ کریم نے خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے اور پارے کی جو آغاز ہے پارے کا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے معراج کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے خوبصورت ترین چیز جب تک اللہ کریم کی بارگاہ میں قربان نہ کرو. وہ قربانی سے ہی ہمیں اس پارے کا آغاز جو ہے قربانی سے کیا گیا اور اسی بات کا ہمیں درس دیا گیا کہ ہم اپنے جان، مال، عزت، ہر چیز میں جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہمارے پاس ہو اس کو اگر اللہ کریم کے لیے، اللہ کریم کے دین کے لیے کبھی قربان کرنا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہ کریں. پھر اس پارے میں اللہ کریم نے جو چیز ذکر فرمائی وہ ہے خانہ کعبہ کے فضائل ہیں. پھر دوسری چیز اللہ کریم نے اس کے اندر باہمی جوڑ، ربط، آپس میں ملانے کے لیے، آپس میں ملنے کا مسلمانوں کو حکم دیا. پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر، اس پارے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ فرمایا اور پھر 3 غزوات کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر ہے اور پھر کامیابی کے جو 4 اصول ہیں ان کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے اللہ کریم نے خانہ کعبہ کے فضائل بیان. اللہ کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ وہ گھر ہے جو ہدایت والا گھر ہے تمام جہان والوں کے. اور اس گھر کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ امن والا گھر ہے. اللہ کریم نے اسے امن والا گھر قرار دیا. گویا کہ اس سے بڑھ کر امن والا گھر اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں. پھر احباب گرامی کی طرح اللہ کریم نے دوسری جو چیز ذکر فرمائی وہ ہے باہمی جوڑ، باہمی تعلق. ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں اعتصام کرو، آپس میں جڑ جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو. گویا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، قرآن کریم پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. احباب گرامی قدر، جب تک امت مسلمہ آپس میں اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ نہیں کرتی اس وقت تک مسلمانوں کا مقدر ہر مقام پر افسوسناک رہے گا. جس دن مسلمانوں کو اس بات کا خیال آ گیا کہ ہم ایک ہی، ہماری پہچان کلمہ طیبہ ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر، جس دن ہمیں یہ بات کی معلومت کی یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، جب ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جس دن ہمیں یہ درس سمجھ آ گیا، سمجھ لیجئے اس دن امت مسلمہ
کی عزت، اس کا وقار، اس کا مقام پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہو جائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے امت مسلمہ کو وہ احسان بھی یاد دلایا جب اسلام تم نے قبول نہیں کیا تھا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اس وقت تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، فانقذکم منہا، پھر اللہ کریم نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑائیاں شروع کر دیتے تھے۔ آپ اوس اور خزرج کے حالات پڑھیں، آپ مکہ مکرمہ ایک جو قبائل تھے وہاں عرب، ان کے حالات پڑھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، لاکھوں لوگ قتل کر لیے جاتے ہیں۔ اور آج یہ وہی حال ہے مسلمانوں کا کہ ہم آپس میں گتم گتھا ہے، اپنے ہی شہریوں کو مارنا ہم اپنے لیے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ بابا گرامی قدر، اللہ کریم کا احسان یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ہم آپس میں ملیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نہ کہ ہم اپنوں کو ہی مارنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین ہو کہ تمہیں بھیجا گیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر امت مسلمہ اس صفت کو ختم کر دے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، گویا کہ یہ اپنے اس مقام سے گر جائے گی جو اس کا اصل مقام ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ اس چیز کو امت مسلمہ نے اپنے لیے حفظ جاں بنائے رکھا، اللہ کریم نے ہمیشہ اسے سربلندیاں عطا فرمائیں۔ جب ہم نے برائیوں کو اور برائی کرنے والوں کو اپنے سروں پر بٹھا لیا، اس دن سے امت مسلمہ جو ہے وہ ہر مقام پر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے 3 غزوات کا ذکر فرمایا، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ ان 3 غزوات کا ذکر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اور یہاں پر بتاتا چلوں ہمارے بہت سے دوست کہ غزوہ کیا ہوتا ہے۔ غزوے سے مراد وہ جنگ ہے، وہ جہاد کا وہ میدان جنگ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس میں حصہ لیا ہو۔ اگر کوئی بھی جنگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں ہوئی لیکن آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا، اس کو ہم غزوہ نہیں کہیں گے۔ پھر ابا گرامی قدر، کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے، صبر ہے، مصابرہ ہے، مرابطہ ہے اور تقویٰ ہے۔ یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد جو بقیہ حصہ ہے وہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ اب جو ابتدائی حصہ ہے اس میں بھی 4 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلے میں اللہ کریم نے ہمیں جو وراثت ہے اس کے حقوق کا ذکر فرمایا، جو بیٹیوں کا حق ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ان کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ آج شادی کے موقع پر ہم ایک خود ساختہ رسم جہیز کے معاملہ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم قرض لے کر بیٹیوں کو لازمی جہیز کے ساتھ بیچتے ہیں، اور مرد والی طرف بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک جہیز نہ ملے تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ اور جو اصل اسلام کا طریقہ کار تھا کہ بیٹیوں کو بھی ان کی پراپرٹی میں، جائیداد میں ان کا حق دیں، اس حق سے ہم بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ عوام گرامی قدر، اگر اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو یقین جانیے ہر حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ لازمی ملے۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر تعدد ازواج کا ذکر فرمایا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ تم 2 بیویاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر تم 1 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ 4 بیویوں کا جہاں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، وہاں اللہ کریم نے اس بات کی پابندی بھی لگائی ہے، کنڈیشن بھی لگائی ہے کہ ہم
ان 4 بیویوں کے حقوق جو ہے وہ پورے کریں، ان کو برابری کے حقوق دیں۔ اگر تو برابری کے حقوق آپ دے سکتے ہیں پھر تو اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے اور احسن عمل ہے، لیکن اگر حکم ہم نہیں کر سکتے، صرف شوق میں نئی شادیاں کرنا، نئی شادی کرنے کے بعد پہلی والی کو بھول جانا، اس کے بچوں کو بھول جانا، یہ نہ تو سنت ہے اور نہ ہی یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ اس کو ہم اپنے خواہشات نفسانی کا ذریعہ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کا یہ قانون اور رسول نہیں۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر میراث کا ذکر فرمایا۔ وراثت کے جو احکامات ہیں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ اس میں اولاد کے بھی حق ہے، اولاد کا بھی وراثت میں حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، کلالہ کے بھی حصے بیان ہوئے۔ اگر کوئی بندہ مر جائے، اس کو کوئی پیچھے نہ ہو، اس کی جائیداد کیسے تقسیم کی جائے؟ کیونکہ قرآن کریم کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی کتاب ہے۔ اللہ کریم نے اس کتاب کو بنایا ہے، اللہ کریم نے اس کتاب کو عطا فرمایا ہے، اللہ کریم کے الفاظ اس کتاب کے اندر ہیں، اور اللہ کریم چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری ہر ضرورت کو، ہر نیڈ کو جو ہماری ہے، اللہ کریم اس کو جانتا ہے، اور جس اعتبار سے وہ جانتا ہے اسی اعتبار سے اس نے ہمارے لیے ہر چیز ذکر فرمائی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر وصیت کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم کس انداز میں جو ہے وہ وصیت کریں، اور پھر سب سے اہم موضوع محرم عورتیں، کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ہم شادیاں نہیں کر سکتے۔ ان کا یہاں پر ذکر فرمایا، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، اسی طرح بھتیجیاں، بھانجیاں، اور رضائی مائیں، رضائی بہنیں اور رضائی بیٹیاں، سوتیلی بیٹی، ان تمام کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں جب تک ان کا تقدس قائم تھا، امن و سکون تھا، ہمارے گھروں کے اندر امن تھا، اور جب سے ہمارے گھروں کے اندر ان رشتوں کو پامال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد سے ہمارے معاشرے کا برا حال ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس یوٹیوب کے چینل ZKF نیوز اور فیس بک پیج جو ZKF نیوز ہے، اسے فالو بھی کیجیے اور دیگر افراد تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ بھی دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔